بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں 3 موضوعات پہ گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو ناظرین ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس، وہ دوسرا یہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور واپسی کا مسئلہ، اور تیسرا جو داسو ڈیم کے حوالے سے چین کے جوابی اقدامات ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغان سفیر کی جو بیٹی ہے اس کی اغوا کا مسئلے پہ۔ آپ نے واقعات تو سن ہی رہے ہوں گے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی محترمہ، اور بقول شیخ رشید کے کھڈا مارکیٹ میں وہ گئی تھیں۔ یہ F7 میں رہتی ہیں، تو یہ کھڈا مارکیٹ میں گئی تھی۔ کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے کوئی تحفہ وغیرہ خریدا، وہاں سے جب واپس پلٹنے لگیں تو بقول ان کے ایک ٹیکسی آئی، ٹیکسی میں وہ بیٹھی اپنے گھر آنے کے لیے، تو ٹیکسی کے دروازہ کھولتے ایک اور شخص آ کے بیٹھ گیا جس نے ان پہ تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا اور ان کو بے ہوش کر کے پھینک گئے، جس کے بعد انہیں اٹھا کر جب انہیں ہوش آیا تو ان کی جوتی اتری ہوئی تھی، ان کے پاؤں میں جوتے کے مردانہ جوتے تھے، تو وہ ان کو لے کر اپنے گھر انہوں نے اپنے گھر فون کیا، گھر والے انہیں آ کے لے گئے۔ یہ تو ہے جو وقوع کیا گیا ہے، ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو جبکہ جو اب تک کی تفتیش ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقوع ایسے نہیں ہوا تھا، کچھ اور طرح ہوا تھا، اور یہ جو بندہ وہاں بیٹھا تھا ان کے ساتھ آ کے بظاہر ایسا تاثر ملتا ہے جیسے محترمہ انہیں جانتی تھی۔ یہ جناب آپ کو پتہ ہے یہ جو سفیر علی خیل صاحب، ان کی صاحبزادی ہیں سلسلہ علی خیل، جن کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان انٹیلیجنس نے ظاہر ہے اس پہ کام شروع کر دیا اور انہوں نے پتہ بھی لگا لیا سارے، جلدی وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کو بھی ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس خاص طور سے اس معاملے میں کتنی ایکٹیو ہے، اور وہ جو پاکستان میں ڈپلومیٹس رہتے ہیں ان کی سرگرمیوں پہ کتنی نظر ہے ان لوگوں کی۔ ایسا دکھائی دیتا ہے ناظرین کرام، جو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ہم آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ سارا راہ نے اپنی انٹری ڈالی ہے ڈپلومیٹک ایریا میں اسلام آباد میں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ان کے سلیپنگ سیلز پہلے سے ہر جگہ ایکٹیو ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی انٹری ڈالی ہے، اور یہ لگتا ہے ایسے جیسے ایک پری پیڈ ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ جو ہے دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ لیکن یہ پاکستان انٹیلیجنس کے لیے ایک امتحان اس لیے آ گیا ہے کہ اب جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے کوئی بھی ایریا نہیں چھوڑ رہا ہے، یعنی اس کے نزدیک کسی چیز کا کوئی احترام باقی نہیں رہا۔ حالانکہ پوری دنیا میں جو ڈپلومیٹس انکلیو ہوتے ہیں ان کا بطور خاص کتنی بھی دشمنی ہو، کتنی بھی گھٹیا انٹیلیجنس ہو، یہ لوگ ادھر رخ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ملک بھی دوسرے ممالک میں اس کے سفارت خانے ہوں گے، اور کچھ بھی ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ بہت پھونک کے اس سلسلے میں قدم اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ڈی جی آئی ایس پی آر نے وارننگ دی ہے اس سلسلے میں کہ، اور انہوں نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ افغان سفیر کی بیٹی کی اغوا کا، یہ بڑا ہی خطرناک ہے، اور ہم اس کا پتہ لگا کے رہیں گے، ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اور جو بھی اس کی آؤٹ پٹ ہوئی وہ بہت جلدی یعنی گھنٹوں میں قوم کے سامنے آ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ کل تک یہ کوئی انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹ مل جائے گی۔ اب ناظرین دوسرا مسئلہ جو ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہے راہ کی پاکستان میں انٹری۔ پاکستان میں راہ کی انٹری تو بہت پرانی ہے، میرا خیال ہے جو ان کے سلیپنگ سیل تھے جب ہم سختی کرتے ہیں تو وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس وقت راہ نے اپنی پوری توانائیاں جو ہیں نا وہ جھونک دی ہیں میدان میں۔ اس وقت وہ پاکستان کے خلاف ہر وہ اقدام کریں گے جو ان کے لیے ممکن ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں داسو ڈیم کا واقعہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ایونٹ کے کانسیکوینسز اس طرح دوگنا سے بھی زیادہ ہو گئے کہ ایک تو وہاں پہ
شہادتیں ہوئی پاکستانیوں کو بھی، چائنیز بھی جان باغ کو اتنا نقصان ہوا۔ دوسرا یہ کہ بڑی چلاکی سے کسی تیسرے عنصر نے جس نے یہ کام کیا اس نے چین اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہی چینی ٹیم نے جو جائے وقوع کا جائزہ لیا اور اب تحقیقات آخری مراحل میں ہیں، آج وہ بھی انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکال لیں گے۔ اور یہ واقعہ پاکستان نے اتنا سیریس لیا ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کو فوری طور پہ بیجنگ جانے کی ہدایت کی ہے، جن کی ماشاء اللہ جن کی حسن کلام سے وزیر خارجہ چین کے جو تھے وہ دوشنبے میں ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بضد تھے کہ نہیں یہ تقریبی کارروائی نہیں، ان کی بات کو غلط ثابت کر رہے تھے، اور چینی اب اس چیز کو برداشت نہیں کیا کرتے، جس کے بعد انہوں نے پھر یہاں کام تک روک دیا تھا۔ لیکن اب سنا ہے کہ جو پاکستانی ملازمین ہیں ان کو فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس لے لیا چینی کمپنی کا۔ داسو ڈیم پہ فی الحال کام بند ہے، جب تک وہ یہ انکوائری مکمل نہیں ہوگی، رزلٹ نہیں سامنے آئے گا اور مشترکہ میکنزم جو ہے وہ نہیں بنے گا، جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں سیکورٹی کا، تب تک یہاں پہ کام شروع نہیں ہوگا۔ آپ خوش فہمی میں نہ رہیں، نہ غلط فہمی میں نہ رہیں، خدا نہ خواستہ اس ایک واقعے سے کوئی پاکستان اور چین کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، پاکستان اور چین کوئی ایک منصوبے پہ کام نہیں کر رہے، لیکن یہ اثر انداز ضرور ہوگے۔ یہ CJG کی جو میٹنگ جو کینسل ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے ناراضگی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وزیر اعظم چونکہ دوشنبے میں تھے، یہاں نہیں تھے، انہوں نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا۔ اب انہوں نے فوری طور پہ بھیجا قریشی صاحب کو کہ جائیں جناب ادھر جا کے وضاحت کر کے آئیں۔ اسی طرح کے چول قریشی صاحب نے سعودی عرب کے سلسلے میں مار کے ہمارا کان بچہ کو لو کروا دیا تھا، مفت کی مصیبت ڈلوا دی تھی۔ یہ جو ڈپلومیٹک جو لینگویج ہوتی ہے نا جناب، یہ بڑی اس کا تھیسورس علیحدہ ہی ہوتا ہے، کوئی اس کے کوئی علیحدہ ڈکشنری ہوتی ہے، وجہ سے یہ سیکھنی پڑتی ہے، بولنی پڑتی ہے، اس میں سب کچھ کہہ دینا الاؤڈ نہیں۔ جس طرح ہم یہ یوٹیوبر بول رہے ہیں اس طرح تو نہیں نا آپ بول سکتے وہاں پہ ان کے سامنے، یا ایسی گفتگو تو نہیں کر سکتے جو ہم عام زندگی میں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھے چین کے جوابی اقدامات جن کا صرف مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو باخبر کرنا کہ آپ سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوئی ہے جو آئندہ ناقابل برداشت ہوگی۔ خود پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا۔ دیکھیں نا، وزیر اعظم کا اس طرح وزیر خارجہ کو بھیجنا، اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کو بطور خاص ادھر توجہ دینے ہوگی ان کی، کیونکہ آگے یہ سلسلہ چلے گا، یہ رکے گا نہیں۔ یہاں یہ چین کو نقصان پہنچائیں گے، وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ میں آپ کو چیلنج سے بات کہتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو واقعہ افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، اس میں رائل وان بناؤ، آپ کل پرسوں دیکھ لیں جو رزلٹ سامنے آئے گا، اور اس میں DG ISPR نے کہا ہے کہ NDS اور راج جو ہے نا، یہ پاکستان کے خلاف بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور لیکن پاکستان ان سے نمٹنا جانتا بھی ہے، اور پاکستان نے ماضی میں بھی ان سے نمٹا ہے، اب بھی نمٹ رہا ہے، مستقبل میں بھی نمٹ لے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی عذاب نہیں ہم پر آ گیا، بس یہ کہ تھوڑی سی ممکن ہے کوتاہی ادھر ہوگی، اور میں تو یہ بھی نہیں مانتا کوتاہی ہوگی، بس بات چیزیں ہوتی ہیں جو قسمت میں جن کا ہونا ہی لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتی ہیں۔ ان میں سے ون آف دیم یہ تھا داسو ڈیم والا واقعہ، اور افغان سفیر کی بیٹی کا جو اغوا ہے، اس سے ابھی بڑی کہانیاں برآمد ہوں گی، کہانیاں برآمد ہوئی ہیں، کہانیاں مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بتا نہیں رہا کیونکہ یہ ڈپلومیٹک معاملہ، دیکھیے یہ سفارتی معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی بد زبانی یا کوئی بھی زبان کی لکنت یا حرکت جو ہے وہ کچھ بھی نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے میں تو اس پہ بہت سنبھل کر آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں قوم کو اور اپنی ایجنسیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میرے بتانا کیا، ان کو تو خیر علم میں بہت کچھ پہلے سے موجود ہوگا کہ بھائی یہ واردات جو ہے یہ ڈالی گئی ہے، اور اس کے ڈانڈے افغانستان کی امبیسی کے اندر سے آپ کو ملیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ کون کون اندر سے اس میں انوالو ہے۔ اس وقت تو وہ افراتفری کا عالم، پتہ نہیں جو اندر موجود ہے کتنے طالبان کے ساتھ ہے، کتنے افغان کا، اور افغان حکومت کا کون سا کوئی ایک مصیبت ہے، 20-50 تو دھڑے ہیں ان کے، پتہ نہیں کون کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہمدردی ہیں۔ تو اس لیے
یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں، انشاءاللہ ابھی تک آپ نے رزلٹ نکال لیا ہوگا، اور مزید جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل تک پوری پکچر واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گی، اور دشمن کے منہ پہ ایسی چپیڑ پڑے گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ناظرین کرام، کیا کوئی ایسا اور واقعہ بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے راہ پلان کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو آپ یقین جانیے اس کو روک دیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔